الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في سورة البقرة آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير۔ ترجمہ: رسول خدا اس کتاب پر جو ان کے پروردگار کی طرف سے ان پر نازل ہوئی ایمان رکھتے ہیں، اور مومن بھی سب خدا پر، اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے پیغمبروں پر ایمان رکھتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم اس کے پیغمبروں سے کسی میں کچھ فرق نہیں کرتے، اور وہ خدا سے عرض کرتے ہیں کہ ہم نے تیرا حکم سنا اور قبول کیا۔ اے پروردگار، ہم تیری بخشش مانگتے ہیں اور تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ الحمدللہ، ہم سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتوں پر پہنچ گئے، جو ہمارے لیے ایک بہت بڑا خزانہ ہے۔ صحیح مسلم میں اس خزانے کے بارے میں ایک حدیث ہے کہ شب معراج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 چیزیں عطا ہوئی۔ نمبر 1 5 نمازیں، نمبر 2 سورہ بقرہ کا آخری حصہ یعنی کہ آخری 2 آیات، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں جو لوگ مشرک نہ ہوں ان کے بڑے بڑے گناہوں کی بخشش۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دفعہ ایک فرشتے نے سلام کیا اور عرض کیا کہ آپ 2 نوروں کی خوشخبری سن لیں جو آپ کو عطا کیے گئے ہیں، آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے۔ اول فاتحہ الکتاب یعنی سورہ فاتحہ، دوم سورہ بقرہ کی آخری آیتیں، ان میں سے جو بھی کوئی حصہ آپ تلاوت کریں گے جو سوال پر مشتمل ہوگا تو اللہ سبحانہ وتعالی ضرور آپ کو سوال کے مطابق عطا فرمائیں گے۔ ان حدیثوں سے واضح ہے کہ ان آخری 2 آیتوں کی نہایت اہمیت ہے، اور ان کو ہمیں سب کو یاد کر لینا چاہیے اور ان کو پڑھنا چاہیے، اور یہ بہت عظیم جو ہے وہ دعائیں ہیں۔ اس کے پہلے حصے میں ہمارے لیے بھی ایک نہایت بڑی خوشخبری ہے، جہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان کے ساتھ ہمارے ایمان کا ذکر کیا۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کے پروردگار کی طرف سے جو کتاب ان پر نازل ہوئی ایمان رکھتے ہیں، اور مومن بھی ایمان رکھتے ہیں۔ گویا اللہ نے ہمارا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا۔ ایک اور بات سمجھنے کی ہے کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آئے تو ان کے دل میں یہ خیال نہ آیا کہ یہ کوئی بدرو ہے یا کوئی اور قسم کسی کی جو ہے وہ غلط چیز ہے۔ ان کے دل نے اللہ کے کلام کو پہچان لیا اور وہ اس پر ایمان لے آئے۔ اس کے بعد بیان ہوا کہ تمام مسلمان جو ہیں وہ اللہ پر، فرشتوں پر، تمام کتابوں پر اور تمام اللہ کے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ وہ کسی بھی رسول میں آپس میں تفریق نہیں کرتے، گویا ان کا ایمان سب پر ہے۔ لیکن ہم پڑھ چکے ہیں 3 پارے کی پہلی آیت میں کہ جو فضیلت ہے اللہ نے بعض انبیاء کو بعض پر دی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے تمام انبیاء پر فضیلت بخشی ہے۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالی نے ایمان والوں کی ایک اور صفت بیان فرمائی کہ وہ جب بھی کوئی اللہ کا حکم سنتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سنتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور ہم نے مان لیا، یا اللہ ہماری مغفرت فرما اور ہم تیری ہی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ گویا وہ آخرت پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ سورہ بقرہ کی ابتدا میں اہل ایمان و تقوی کی ایک صفت یہ بیان کی گئی تھی کہ وہ قرآن اور ساری کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ اب اختتام میں بھی یہی بیان ہوا۔ علاوہ ازیں اس صورت میں متعدد شرعی احکام کے علاوہ قوم یہود کا بڑی تفصیل سے ذکر ہے، جو شریعت الہیہ کو پس پوش ڈالنے کی وجہ سے عذاب سے دوچار ہوئے۔ اس لیے مسلمانوں کو ایک جامع دعا سکھائی گئی کہ اللہ اگر احکام کی تعمیل سے ہم سے غلطی ہو جائے تو ہمیں معاف فرما دیجیے گا۔ مسلمان یہود و نصارہ کی طرح نہیں ہے کہ جس نبی کو چاہیں مانیں اور جس کا انکار کر دیں۔ وہ سب نبیوں کو مانتے ہیں، سب کتابوں کو مانتے ہیں۔ تمام تر کوشش کے باوجود بھی وہ اللہ سے مغفرت مانگتے رہتے ہیں اور اللہ کی مغفرت پر ہی بھروسہ کرتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جائے تو معاف کر دینا۔ یا اللہ ہم ان آیتوں کو ہمیں یاد کرنے، پڑھنے، سمجھنے والا بنا۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔